پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 8 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لہجہ کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی۔ نہیں، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ رستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئیں امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم کہاں گئی ہوئی تھیں؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاکڈ تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا، میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، بس رستے میں کچھ کتابیں لی تھی میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی، ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ وہ ماں باپ سے پوچھیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے بہت سارے نام لیتے ہیں۔ زیادہ کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ خاموش۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں۔ زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل، یہ بالکل ذاتی ہے۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں؟ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے سارے پرٹیکولرز موجود ہیں،
پھر آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سائیکو اینالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکو اینالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکو اینالسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا۔ اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں پریزیڈنٹس گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور ایک بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی اور ایک بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے ون وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ پسلیاں، ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچرز ہوئے۔ تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اس رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی ہی باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خان سامہ کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاکڈ رہ گئے تھے۔ پچھلے دونوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے اور وہ پچھتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔ وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بھائی، بہن، ماں یا باپ، اس نے کسی کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی، لیکن ان کے سارے پلانز جیسے بگ کر کے اڑ گئے تھے، اور اب وہ اس سائیکو اینالسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورہ پر بھجوایا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں، میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے تھے؟ بس ایسے ہی، کیوریوسٹی، تجسس سمجھ لیں۔ سائیکو اینالسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس 150 آئی کیو لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گر رہا تھا۔ اوہ، تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے؟ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے۔
کیا مطلب؟ جیسے جوائے کی انتہا ایکسٹیسی ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، جیسے ایکسٹیسی میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار سٹرپ ٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگز بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ ایکسٹیسی یعنی سرور میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح میں ایکسٹیٹک یعنی مدہوش نہیں ہوتا۔ I never get wild with joy۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اسے کہا۔ پلیز پلیز اب میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے میں کیا ہوں۔ تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکو اینالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی تھی۔ سائیکو اینالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار قہقہا لگایا اور پھر ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی؟ کیا مذاق ہے؟ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکو اینالسٹ نے اس طرح کے کئی سٹینز اس کے ساتھ کیے، اور ہر بار نتیجہ ڈھاک کے وہی 3 بات۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کی بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کی بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوایا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکو اینالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے، اسے ان محبت برے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چنگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اسے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، یا جو تمہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔